کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم میں ایک آیت ہے لا اقسم بہذا البلد، 30ویں پارے میں۔ اس آیت کو مد نظر رکھ کے سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ آپ کا مقام اور شان کیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ پاک نے ایک تو آپ کی ساری زندگی مبارک کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، لام روح کا اللہ پاک نے فرمایا محبوب مجھے آپ کی ساری زندگی کی قسم۔ پھر فرمایا کہ زندگی تو آپ کی شان ہے، ذات اقدس ہے، وہ تو بڑا کمال ہے، لیکن ان اقسم بتراب قدمیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین جس مٹی پر لگ جاتے ہیں اللہ پاک تو اس مٹی کی قسم اٹھا لیتا ہے۔ یہ مٹی کیوں برکت والی بن گئی؟ وہاں میرے محبوب کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم عرض کیا کرتے تھے حضور آپ کی شان کیا ہے، زندگی تو زندگی رہ گئی، ذات تو ذات، مٹی کی قسم اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ حضرت نے اسی پر فرمایا نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ شہر کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، یہ مکہ پاک کی قسم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رہتے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، مٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگیں تو اس مٹی کی قسم اللہ پاک ارشاد فرمائے، اور مٹی ظاہری طور پر بے جان ہے، اور وہ عظیم ہستیاں جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے علیہم رضوان، جن کے ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ مبارک سے چھو گئے، جن کے سینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں سے لگ گئے، جنہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی گھٹنے مبارک پکڑ کر بوسے لیے، جنہوں نے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگا کر اپنے آپ کو خوش نصیب بنایا، تو مٹی کی قسم اللہ پاک بیان فرمائے کیونکہ آقا پاک کے قدم مبارک لگے۔ تو بتاؤ کہ ان صحابہ کرام کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا، کیا کمال ان کی عظمت و شان۔ اللہ پاک نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، اس صحابہ کرام کے بارے آیات نازل ہوئی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقام و مرتبہ مختلف کئی صحابہ کرام کا بیان فرمایا، وہاں خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان وحی ترجمان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو علی اعلان بیان فرمایا ہے۔ اللہ حضرت نے اس پر فرمایا نا، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے صدیق اکبر تم میری آنکھیں ہو، اے صدیق اکبر تم میری آنکھیں ہو، فرمایا کہ میں جس زاویے سے دیکھتا ہوں اے صدیق اکبر تمہیں بھی اللہ پاک نے وہی مقام دیا کہ تم بھی اسی زاویے سے دیکھتے ہو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا چشم و گوش وزارت، اور گوش کندھ مبارک۔ جب ہجرت کے سفر میں غار ثور، آپ میں سے جو گئے ہوئے ہیں غار ثور، غار ثور کون کون گئے ہوئے ہیں جی؟ گئے ہو تسی؟ ماشاءاللہ تسی جی غار ثور تسی گئے ہو، اور تسی بھی گئے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تھانوں باقی سارے لے جاوے، جا کے ویکھنا غار ثور کنی اچھی ہے، کنی اونچی۔ غار حرا نیچے ہے وہ بھی بڑی اونچی، لیکن غار ثور کی بنسبت نیچے ہے، اور غار ثور بہت اونچی ہے۔ ہجرت کا جو سفر تھا وہ نیچے سے لے کر، زمین سے لے کر وہ پہاڑ کی بلندی تک سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہ سارا سفر طے کیا تھا، اور وہ عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں چاہتا کہ کوئی پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاؤں مبارک میں چبھ جائے، یہ سارا سفر میں کروں گا آپ یہاں پر۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جب یہاں پر تھے تو دونوں قدمین شریفین آپ کے سینے پر لگ رہے تھے، وہ قدمین جن زمین پر لگ جائیں تو اللہ پاک زمین کی قسم اٹھائے، اور وہی قدمین جب صدیق اکبر کے سینے پر لگے تو بتائیں اس سینے کا کیا عالم ہوگا۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اگر کسی بندے نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ دیکھنا ہو تو میں یہ فرماتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کے سینے کی زیارت کر لے۔ جو سینہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کا کمال جو تھا وہ اس سینے کے اندر منتقل فرما دیا ہوا ہے، وہ قوت، وہ بہادری، وہ جرت جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دی، فرمایا وہ یہ زیارت کر لو تو سمجھنا جیسے ہم نے خلیل اللہ علیہ السلام کے سینے کی زیارت کر لی۔ تو اللہ حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے گوش کندھے مبارک پر لاکھوں سلام بھیجا جا رہا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں پر لاکھوں سلام بھیجا جا رہا ہے، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق تمہاری آنکھیں تو میری آنکھیں ہیں۔ میں انشاءاللہ آگے وہ پوری روایت بھی عرض کرتا ہوں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑا مقام رکھتے ہیں، آقا پاک تو یہ عظمت بیان فرما ہی رہے ہیں، اللہ پاک نے بھی یہ ارشاد عظیم فرمایا ہوا ہے ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، جب غار میں وہ دونوں ہی تھے اور کوئی نہیں تھا غار میں، غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی نہیں۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں 3 دن وہاں پر ٹھہرے، دن بھی راتیں بھی، کیا وہ 3 دن بس چپ کر کے بیٹھے رہے؟ 3 دن چپ کر کے بیٹھے رہے سیدنا صدیق اکبر بھی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ 3 دن باتیں کیا ہوئی؟ شارحین نے لکھا کہ وہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری امت کی رہنمائی کرنے والے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساری تربیت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار کے اندر فرما دی ہوئی تھی، اور فرما دیا تھا کہ میرے بعد اس انداز سے آپ نے چلنا ہے۔ اب کچھ باتیں اس وقت جو بڑی عوام کے اندر غلط طریقے سے پھیلائی جا رہی ہیں، یاد رکھیے گا میرے پیارے، آپ چونکہ اولین آئے ہوئے ہیں جو بیٹھے ہیں، کائنات کے اندر 2 طرح کے لوگ آئے ہیں، کچھ وہ جنہوں نے صحابہ کرام سے پیار کا دم بھرا اور اس محبت اور پیار میں اتنا آگے بڑھے کہ وہ اہل بیت کے خلاف ہو گئے، تو ایسا گروہ بھی باطل ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی آئے جنہوں نے اہل بیت سے محبت کا دم بھرا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو نعوذ باللہ غلط کہنا شروع کر دیا، تو یہ گروہ بھی باطل ہے، حق پر نہیں۔ حق پر کون ہیں؟
وہ جو صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ کیوں کہ صحابہ کرام بھی نبی پاک کے غلام ہیں اور اہل بیت بھی نبی پاک کے گھر والے ہیں، تو جو ان دونوں سے محبت اور پیار کر کے اپنی زندگی کو لے کر چلے گا وہ حقیقت میں حق پر ہوگا۔ اور اللہ حضرت علیہ رحمہ نے اسی پر یہ بات کہی تھی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، سارے بولیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ کیوں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب رسول نجم ہیں، ستارے، ناؤ کشتی ہے عطرت رسول اللہ کی۔ پرانے دور میں آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو، بندے سفر کیا کرتے ہیں نا کشتیوں پر، تو وہ ستاروں کو دیکھ کر اپنی سمت کو معین کیا کرتے تھے، میں نے کس طرف کو جانا ہے۔ یہ سڑکیں تو ہوتی نہیں تھیں جب دریاؤں کا سفر ہوتا، تو اللہ حضرت اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر بندے نے کسی اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو اس کو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا اور اپنی منزل کو تلاش کرنے کے لیے نجم صحابہ کرام پر نظر ٹکانی پڑے گی۔ جب دونوں کے ساتھ تعلق قائم کرے گا تب وہ بندہ جا کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جو شخص کشتی میں سوار ہو جائے، صحابہ کرام کو چھوڑ دے، نجوم کو چھوڑ دے، وہ منزل تک وہ بھٹک جائے گا راستے میں۔ اور جو کشتی میں جائے ہی نہ، بس بیٹھا ہے کہ میں ستاروں کو دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں منزل تک پہنچ ہی جاؤں، تو وہ 1000 ستاروں کو دیکھتا رہے، منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر پہنچنا ہے تو کشتی میں چڑھو اور ادھر ستاروں پر نظر رکھو، تب جا کے منزل مقصود تک پہنچا جائے گا۔ تو دونوں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، 3 قسمیں قرآن عظیم کے اندر۔ یہ آج کل شاید کئی بھائیوں نے میری وہ ویڈیو دیکھی بھی ہو یوٹیوب پر، وہ میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی 3 قسمیں بیان کی اللہ پاک نے۔ ایمان والوں کی بس 3 ہی قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں سے باہر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا ہے وہ ان تینوں قسموں میں ہوگا۔ ایک قسم مہاجرین، آپ سارے جانتے ہیں مہاجرین جو مکہ پاک سے ہجرت کر کے آئے۔ دوسری قسم انصار، صحابہ کرام علیہم رضوان جو مدینہ پاک میں پہلے سے تھے۔ اور تیسری قسم وہ جو ان دونوں ہستیوں کے بعد آئے، ان دونوں جماعتوں کے بعد آئے، اور وہ ان سے محبت کرنے والے، ان سے۔ اب مہاجرین میں سیدنا صدیق اکبر موجود، بولیے، مہاجرین میں فاروق اعظم موجود، مہاجرین میں سیدنا عثمان غنی موجود، مہاجرین میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ موجود، مہاجرین میں سیدہ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ موجود، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مہاجرین میں موجود۔ یہ سارے مہاجرین ہیں جو ادھر سے ادھر تشریف لائے۔ اور یہاں جو مدینہ پاک کے اندر رہنے والے انصار صحابہ کرام، ان کی بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے مہاجرین سے جو محبت کرے گا وہ صدیق اکبر سے بھی پیار کرے گا، فاروق اعظم سے بھی پیار کرے گا، عثمان غنی سے بھی پیار کرے گا، مولا علی مشکل کشا سے بھی پیار کرے گا، سیدہ فاطمہ سے بھی محبت کرے گا، اماں جی عائشہ تو صدیقہ سے بھی محبت کرے گا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور جو ان ساروں سے محبت کرے، اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، یہ 2 جماعتیں قبل مہاجرین و انصار، اور جو ان کے بعد آئے وہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور جو ان تینوں ایمان والوں کی قسموں میں نہیں۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ہم جو موجود ہیں اس وقت دنیا میں، ہم مہاجرین ہیں؟ نہیں۔ انصار ہیں؟ نہیں۔ اب بس پیچھے ایک ہی قسم بچ جاتی ہے کہ ہم ان ساروں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر تو ساروں سے محبت کرنے والے ہیں تو ایمان والے ہیں، اور اگر کسی ایک سے بھی بغض ہے اس کا مطلب ہے اللہ پاک کی کتاب فرما رہی ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اٹھا لیجئے یہ 28واں سپارہ سورہ حشر کھول لیجئے، آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 11، یہ ساری آیات انہی تینوں ہستیوں کا، تینوں جماعتوں کا ذکر کر رہی ہیں۔ اب ذرا کچھ باتیں وہ سن لیجئے۔
جو حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ان کو کہیں گے ہم کہ ان دونوں ہستیوں کی آپس میں محبت، ان کا آپس میں پیار کیسا تھا. اس وقت دنیا کے اندر لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور کئی سادے ایمان والوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام وہ تھے جن کے آپس میں بڑی محبتیں ہوا کرتی تھیں، بڑا پیار ہوا کرتا تھا. اس ٹائم کی مناسبت سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ صرف میں وہ باتیں سناؤں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں. پہلی روایت سنیے، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3671 موجود ہے. یہ جو نیا اس وقت نمبرنگ چل رہی ہے آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا محمد ابن حنفیہ. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے نہیں، یہ دوسری بیوی میں سے بیٹے ہیں. انہوں نے ایک دن سوال کیا حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا میرے ابا جان، اے والد گرامی، ذرا بتائیے تو صحیح. الفاظ ہیں ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ غور سے، توجہ سے، سوال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ سوال کن سے ہوا؟ بولیے گا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. اب جواب سنیے. آپ نے فرمایا ابو بکر. کیا فرمایا؟ ابو بکر. یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے عرض کی ثم، حضرت ابو بکر تو سب سے افضل ہو گئے، پھر کون؟ فرمایا ثم عمر. پھر کون ہے؟ ثم عمر. پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت محمد ابن حنفیہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے پھر ان کے بعد آپ ہی کا مقام ہوگا. تو آپ نے اپنے آپ کو عاجزی میں لے گئے. آپ اپنے آپ کو عاجزی میں لے گا. آپ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں بس. حالانکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ کتنی بڑی شانوں کے مالک، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری روایت، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سے یہ سیدنا مولا علی شیر خدا سے یہ فرمایا تھا. اچھا اس سے پہلے ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ جنت میں جائیں گے نا ان سارے جنتیوں کی عمر ہوگی 30 سال یا 33 سال. یہ دو روایتیں، 30 سال یا 33 سال. یہ بال ہوں گے، یہ بال بھی ہوں گے، سر کے بال بھی ہوں گے. جنت میں داڑھی شریف والے بال نہیں ہوں گے، اور جسم کے جو باقی اضافی بال ہوتے ہیں یہ بھی جنت میں کوئی نہیں ہوں گے. یہ بال ہوں گے، یہ ہوں گے، اور یہ آنکھوں کے ہوں گے. یہ داڑھی شریف والے اور یہ جو بغل کے نیچے یا باقی اضافی بال ہیں وہ نہیں ہوں گے. 30 یا 33 سال عمر ہوگی ہر بندے کی. یہ جو بزرگ ہمارے تشریف فرما ہیں یہ بھی وہاں 30-33 سال کے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور قد جو ہوگا، قد وہ ساروں کا ہی وہاں پر ہوگا 90 فٹ. کتنا ہوگا؟ 90 فٹ. یہ 90 فٹ وہ قد ہے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لے کر آئے تھے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آئے تھے 90 فٹ لے کر، اور بس اس کے بعد پھر لوگ کم ہوتے گئے. فرمایا جب قیامت آئے گی تو اور قریب نیچے لگ جائیں گے، اور نیچے جاؤ گے. قیامت کے قریب جس کا قد ہوگا نا کہ 2 فٹ 1.5 فٹ وہ سب سے لمبا ہوا کرے گا. 3 فٹ والا تو بہت ہی لمبا ہوا کرے گا، اور نیچے قد چلے جائیں گے. کریم آقا اب جن کی عمریں ہیں بزرگی کے عالم میں، جو 50 سے کراس کر گئے ہیں، 60 سے اوپر جا رہے ہیں، 70 سے اوپر جا رہے ہیں، جو اس حالت میں وصال کرتے ہیں، دنیا میں فوت ہوتے ہیں،
جب یہ جنت میں جائیں گے، چونکہ دنیا میں ان کا وصال ہوا، وفات ہوئی بڑھاپے کے عالم میں، تو جب ایسے لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے علی میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، اور یہ والی بات بتانا نہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اور حضرت عمر فاروق کو بھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری میں خود ان کو دوں، لیکن ان کو میں تب دوں گا جب میں چاہوں گا، تم جب تک وہ دونوں حیات ہیں تم یہ بات ان کو مت سنانا۔ وہ بات کیا تھی؟ فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہازانی یہ دونوں سیدہ سردار ہوں گے، کہول اہل الجنہ جو لوگ جنت میں بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے، یہ ان سارے لوگوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے، من الاولین والآخرین، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخرین قیامت تک جو بھی جنتی ہوگا، بڑھاپے کے عالم میں فوت ہوا ہوگا، ان ساروں کی سرداری اللہ پاک میرے ان دونوں صحابہ کو عطا فرما دے گا، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں کے اور سوائے رسولوں کے۔ مطلب نبیوں کی سرداری ان کو نہیں ہے، رسولوں کی سرداری بھی ان کو نہیں ملے گی، اور فرمایا باقی ساروں کی سردار یہی ہوں گے، چاہے کوئی پہلی امت میں ہوگا چاہے ہمارے بعد ہوگا۔ یا علی لا تخبرہما، اے علی یہ خبر تم ان کو مت بتانا، میں خود بتاؤں گا، جب چاہوں گا میں بتاؤں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے دونوں کے لیے جنتی سرٹیفکیٹ بھی جاری فرمایا اور جنت کی سرداری بھی عطا فرمائی، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جوانی کے عالم میں یہاں سے گیا ہوگا اور ہوگا وہ جنتی، ان جوانوں کی سرداری اللہ پاک ان دونوں شہزادوں کو عطا فرمائے گا، اور ساری خواتین کی سرداری اللہ پاک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا عطا فرمائے گا۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں ایسے سرداریاں بانٹ رہے ہیں، ادھر صحابہ کرام کے لیے بھی، اہل بیت اطہار کے لیے بھی، اور ساڈے وچوں کئی بندے اٹھ گئے کہندے نہیں او ہو رہن تے او ہو رہن، یہ غلط انداز ہے جو کہتے ہیں وہ اور یہ سارے ایک ہیں، اللہ پاک نے سب سے محبت کا تقاضا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک ایسی روایت سنانے لگا ہوں ٹائم کے پیش نظر، اس ساری کو سن لیں تو میرا خیال ہے بڑا وقت بڑا ہو جائے گا۔ یہ بات ہے لکھی ہوئی مسند بزار کے اندر، ابو نعیم کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، نوادر الاصول کے اندر بھی، یہ حدیثوں کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں سارے۔ جس وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہو گیا، تو وصال مبارک کے بعد اب یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا اہل اسلام کے لیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ آپ اندر تشریف فرما ہے، چارپائی پر آپ کو رکھا ہوا ہے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اندر چلے گئے، اندر جب جا کے تحقیق کی کہ واقعی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا ہوا ہے، تو راوی ہیں حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر سے باہر آئے نا، گھر سے باہر نکلے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب پیارا فوت ہو نا پھر یہ آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، جس سے بغض عداوت ہو وہاں بندہ آنسو بہاتا ہے، لوگوں نے غلط خبریں مشہور کر کے تو نقصان کر دیا لوگوں کے ایمانوں کا۔ فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جب باہر آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری، اور ان کے ارد گرد صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، مولا علی شیر خدا کے ارد گرد صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، تو ان کو دیکھ کر کہنے لگے خیریت تو ہے؟ اب مولا علی نے آگے سے کیا جملے بولے وہ ذرا سنیے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے لگے، فرمانے لگے رحمک اللہ ابا بکر، اللہ پاک حضرت ابو بکر پر رحمت فرمائے۔ اور اب وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کنت اول القوم اسلاما، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تم وہ ہو جو سب سے پہلے اسلام لائے،
وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، تم وہ ہو جو سب سے زیادہ پکے مسلمان تھے۔ وَأَشَدَّهُمْ یقینا، تم وہ تھے جن کو سب سے زیادہ آقا پاک پر یقین تھا۔ یہ اشارہ تھا ان کا وہ معراج کے واقعے کی طرف، جب لوگوں نے جھٹلایا معراج کے واقعے کو۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہاں کہا تھا کہ اگر میرے محبوب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کے واپس آ گیا ہوں، تو اے کفار سن لو، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام سچ فرما رہے ہیں۔ وہ اس طرف اشارہ تھا۔ وَأَشَدَّهُمْ یقینا، آپ کو سب سے زیادہ یقین تھا۔ وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، اور فرمایا مولا علی شیر خدا نے کہ آپ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ وَأَعْظَمُهُمْ غِنَاءً، اور سب سے بڑے غنی بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْوَطَهُمْ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور فرمایا سب سے زیادہ خدمتگار محبوب علیہ السلام کے وہ آپ ہی تھے۔ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور فرمایا اسلام کے معاملے میں سب سے زیادہ مہربان بھی آپ ہی تھے۔ وَآمَنَهُمْ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ، فرمایا ہم سارے صحابہ کرام کے لیے امن و سلامتی کا پیغام بھی آپ ہی تھے۔ جب تک آپ موجود تھے تو ہم سارے صحابہ کرام امن و سلامتی میں تھے۔ پھر عرض کی، فرمایا وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، جیسی صحابیت کا شرف آپ کو ملا ہے ویسا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ احسن انداز میں آپ ہی نے صحابیت کا شرف پایا۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، سب سے زیادہ صحابہ میں شانوں والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَكْثَرَهُمْ ثَوَابِقًا، اور سب سے زیادہ عزت و وقار والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، اور سب سے زیادہ درجات والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، فرمایا ہم ساری جماعت صحابہ میں سے رسول پاک کے قریب رہنے والے بھی سب سے زیادہ آپ ہی تھے۔ وَأَشْبَهَهُمْ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا، فرمایا آپ ہی اخلاق، ظاہری اخلاق کے اعتبار سے، ظاہری سیرت کے اعتبار سے اور سوچنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ آپ ہی نبی پاک کے قریب تھے۔ وَأَوْثَقَهُمْ عِندَهُ، اور سب سے زیادہ اعتماد نبی پاک کو اگر کسی پر تھا سب سے زیادہ، تو فرمایا اے صدیق اکبر وہ آپ پر ہی اعتماد تھا۔ وَأَشْرَفَهُمْ مَنزِلًا، اور آقا پاک کی بارگاہ میں سب سے اشرف منزل والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، اور میں نے دیکھا، مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک بھی آپ کی محبت میں ہمیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ کون شان بیان فرما رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا فجزاک اللہ عن الاسلام، آپ نے جو اسلام کی خدمت کی اللہ پاک اس ساری خدمت کا بدلہ آپ کو عطا فرما دے۔ وعن رسولہ، اور جو آپ نے رسول پاک کی خدمت کی اللہ پاک اس کا بدلہ بھی آپ کو عطا فرمائے۔ وعن المسلمین، اور جو آپ نے مسلمانوں کے لیے اسلام کی خدمت کی اللہ پاک اس کا بدلہ بھی آپ کو خیرا، بہتر سے بہتر عطا فرمائے۔ یہ ساری دعائیں کس نے دی؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں بڑی لمبی ہیں، میں نے اس میں سے کافی کو وقت کے پیش نظر چھوڑا ہے۔ اب یہ سنیے گا، یہ مولا علی شیر خدا کے فرامین ہیں۔ یہ بڑی لمبی روایت ہے، یہ 2 صفوں پر یہ مشتمل ہے، اس میں سے چند میں آپ کو یہ سنانے لگا ہوں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کیا تھا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور یہ سارے فرامین رسول اکرم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا پاک کے فرامین ہیں جو مولا علی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے یہ سنا ہے، میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں وقت کے پیش نظر، سنیے گا غور سے۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آقا پاک سے یہ سن رکھا ہے کہ جب سے سورج طلوع ہونا شروع ہوا اور جب سے سورج غروب ہو رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد سورج نے صدیق اکبر سے بڑی شان والا بندہ آج تک نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا جس بندے کو چاہت ہو کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینہ پاک کی زیارت کرے تو آقا پاک نے فرمایا اس بندے کو چاہیے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ صَدْرِ أَبِي بَكْرِ صدیق، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے سینہ کو دیکھ لے، وہ ایسے جیسے اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینہ کو دیکھا۔ مولا علی فرماتے ہیں
جس وقت قیامت ہوگی، میدان حشر لگا ہوا ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، ایک منادی ندا دے گا اور ارشاد ہوگا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تم اور تمہارے ساتھ جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے ابو بکر انت یا ابا بکر عینی عینی، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم تو میری آنکھیں ہو۔ حضرت ابو بکر کی ذات پاک کو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قرار دیا۔ پھر فرمایا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جنت کا جو خازن ہے اس کو فرمائے گا، یہ چابیاں لے جاؤ، حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں میں تھما دو، اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ دو بندوں کو غور سے دیکھ لو، جس جس کو چاہتے ہو بندوں سے چن کر اس کو جنت میں بھیجتے جاؤ۔ یہ اختیار دیا جائے گا، شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے سارے لوگوں کا، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اس کے بعد آج تک، فرمایا اگر سارے لوگوں کا ایمان اکٹھا کر کے ایک ترازو میں رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو فرمایا صدیق اکبر کا ایمان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ ان کو ایمان اللہ پاک نے اس درجے کا عطا فرمایا ہوا تھا۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ قیامت کے دن اہل معاشر جب سارے کھڑے ہوں گے تو ایک بندہ ایسا ہوگا، جنت کے 8 دروازوں سے اس بندے کو آوازیں آ رہی ہوں گی کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بندہ ہوگا الصدیق الاکبر۔ جنت کے 8 دروازوں سے آوازیں جن کو آ رہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تم وہ ہو، میں نے کریم آقا علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اہل السماوات، سارے آسمان والے فرشتے، والکروبین، اور سارے مقرب فرشتے، والروحانیین، اور سارے روحانی مقام پر فرشتے جتنے بھی ہیں، والملأ الاعلی، اور وہ جو 7ویں آسمان پر فرشتے ہیں وہ بھی اس میں سارے شامل ہیں۔ لَيَنظُرُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ صدیق، فرمایا وہ سارے کے سارے فرشتے روزانہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کرنے کے لیے زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زیارت کرنے کے لیے زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور آخری فرمان سنیے گا، فرمایا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو وہ ہو جس کے بارے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، وصدق بہ، اور آگے سے جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، تصدیق کرنے والے سب سے پہلے صدیق اکبر۔ فرمایا مولا علی شیر خدا نے آپ کے تقوی اور طہارت کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اولئک هم المتقون۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آخری بات یہ میں آج کے درس کی کروں کہ یہ دونوں شخصیات وہ ہیں جو آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ابھی باتیں بڑی اور ہیں، ان کے آپس میں رشتے بڑے محبت کے قائم ہوئے تھے۔ تو آج کسی بندے کے دھوکے میں مت آئیے گا، مولا علی شیر خدا بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت اطہار بھی ہمارے لیے با مقام با عزت ہیں، اور صحابہ کرام بھی ہمارے لیے با عزت ہیں۔ ہمیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم ان عظیم ہستیوں کے متعلق اپنی سوچوں کو بھی کبھی منفی پوائنٹ کی طرف لے کر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔